بڑی اچھی خبر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جرم چھپتا نہیں اور انصاف ضرور ہوتا ہے، بھلے کچھ وقت لگے لیکن انصاف ہو جاتا ہے۔ تو اسلام آباد کی مقامی عدالت جہاں پر سارہ انعام قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہنواز امیر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانے کا حکم بھی سنایا گیا ہے۔ سارہ انعام کے والد ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن پر موجود ہیں۔ سپٹمبر میں یہ قتل کیا گیا تھا اور بڑی بے دردی کے ساتھ یہ قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد جو مجرم تھا، اس کی جو والدہ تھیں، وہ بھی زیر حراست تھی، خیر ان کو بھی اس مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ تقریباً 1 سال اور 2.5 مہینے اتنا وقت گزر چکا ہے اور مجھے سپٹمبر کا مہینہ تو یاد تھا، لیکن ابھی ان کو انصاف جو ملا ہے اس پر وہ کتنے مطمئن ہیں، سارہ انعام کے والد سے ہم بات کریں گے۔ انعام الرحیم صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ انعام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، انتہائی کرب اور مصیبت سے آپ نے یہ وقت گزارا ہے۔ ابھی جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ آپ مطمئن ہیں انصاف ملا ہے یا جب تک مجرم تختہ دار پر لٹک نہیں جاتا تب تک آپ انصاف کے منتظر رہیں گے؟ ہاں جی، نہیں یہ پہلا سٹیپ ہے ڈیفینیٹلی۔ دیکھیے ہر پروسیس میں کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اس سے ہمیں کافی تسلی ہوئی ہے اور یہ ایک حد تک فیصلہ 99% تو بالکل صحیح ہوا۔ وہ اپنے شاہنواز کے حد تک، یعنی جو مین مجرم تھا، مگر اس کی ماں کو جو بریت ملی ہے اس کے متعلق ہمیں تھوڑی سی کنسرنز ہیں اور میں اپنے وکیلوں سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ وہ کچھ دنوں میں ہم معلومات معلوم ہو جائیں گی، مگر ڈیفینیٹلی دی فرسٹ اسٹیپ از گڈ۔ اچھا انعام صاحب، اسلام آباد کی مقامی عدالت کا فیصلہ اگر اس سے آگے کسی عدالت میں چیلنج ہوتا ہے تو کیا آپ وہاں بھی مقدمہ لڑیں گے اپنی بیٹی کے لیے؟ ہاں جی، میں تو اینڈ تک تیار ہوں۔ جب تک کہ میں اس جسٹس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا تو تب تک تو میں یہاں ہوں۔ میرا زندگی کا باقی مقصد یہی رہ گیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ جو ہے ایکچولی جو ججمنٹ آج آئی ہے یہ اینڈ تک قائم رہتی ہے، یہی ججمنٹ، اور اس کے بعد امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو تب تک تو میں ادھر ہوں انشاءاللہ۔ میں اللہ نے توفیق دی تو میں ڈیفینیٹلی اس کیس کو اینڈ تک لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کیس کی کارروائی کے دوران ایک وقت ایسا بھی گزرا جب یہ اطلاعات بھی ملی کہ شاہنواز امیر سزائے موت سے بچنے کے لیے، کیس ختم کروانے کے لیے آپ لوگوں پر دباؤ ڈالتا رہا ہے، کیا یہ خبر درست تھی؟ نہیں، ہم نے ابھی تک تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں سنی۔ شاید یہ بہت سے سوال اس طرح کے کیے گئے ہیں مجھ سے، اور میرے خیال میں تو ایکچولی ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ دی وکٹمس کے جو جتنے بھی اس کے پیرنٹس یا اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ہماری کوئی اس میں آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ کر دیں تو وہ ہو جائے گا، وہ کر دیں تو ایسا، اور ہوا بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ ایسا۔ صحیح۔ اچھا انعام صاحب، آپ ایک باپ ہیں، آپ پر جو بیتی ہے اس غم کو تو ہم لفظوں میں کبھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہاں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں اس قسم کے کیسز روز کا معمول بن گئے ہیں۔ غریب والدین کے بچے مر جاتے ہیں لیکن انہیں سالوں سال انصاف نہیں ملتا۔ آپ اس سسٹم کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایکچولی دیکھیے، اس سے پہلے تو مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اس سچویشن سے گزرنے کا، اور اب مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ اٹ از ایکسٹریملی پینفل، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پین جو جس چیز سے ملتا ہے اولاد کی اس طریقے سے جانے کا، وہ مجھے ملا ہے۔ اور اب مجھے وہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ جب میں سنتا تھا کہ فلانی بچی کا یہ ریپ ہو گیا، وہ دہشتناک خبریں ہوتی تھی، میں سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اس لحاظ سے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ تو اب میری سب اتھارٹیز سے، جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں، ہمارا کورٹ سسٹم ہے، ان سب سے میری یہ بہت بڑی اپیل ہے، ان سے درخواست ہے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کائنڈلی ان چیزوں کو بہت ہی سیریس لیں، کیونکہ یہ سوسائٹی کو ایک دم سے ڈیگریڈ کرنے والا سسٹم ہے، اور جو بھی مجرم ہوں، اکثر مجرموں کا پتہ ہوتا ہے، کئیوں کا پتہ نہیں ہوتا، مگر انویسٹیگیشن صحیح ہونی چاہیے، اور اگر مجرم ہاتھ میں آ جائے تو وہ بچ کے نہ نکلے تھے۔ صحیح۔ تو میری درخواست یہ ہوگی لا انفورسمنٹ سے اور سب سے کہ مجرم کو صرف کاغذ پہ سزا نہ ہو بلکہ سزا امپلیمنٹ ہو اور انصاف ہوتا وہ نظر آئے۔
صحیح. اچھا اب انعام صاحب، سارا کی کوئی ایک یاد اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اور جی بہت سی یادیں ہیں سارا کی، بہت سی یادیں ہیں. وہ کیا 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 باتیں کرتی تھی ہمارے ساتھ. وہ بہت لائق بچی تھی. وہ ہمیشہ اسکول میں یہاں پر آئی اے ایس میں پڑھتی، اسلام آباد میں آئی ایس، اسلام آباد اسکول آف آرٹس اینڈ سائنس میں. اس نے او لیول میں اپنے کلاس میں ٹاپ کیا، اور پھر وہ وہاں چلی گئی. وہاں سے اس نے ہائی اسکول کیا انٹیریو سے، واٹرلو کالجیٹ سے، اور وہاں پر بھی اس نے ٹاپ ٹیوشن اسکالرشپ لیا. اور وہ یونیورسٹی چلی گئی. یونیورسٹی میں مجھ سے آتی تھی کہ ابو، مجھے کبھی کبھی بتاتی تھی کہ جب اس کا رزلٹ تھا، ابو میں پھر ڈینز لسٹ میں آ گئی ہوں. ڈینز لسٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو ٹاپ کے بچوں کی، ٹاپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنتی ہے اور وہ ڈین کے پاس جاتی ہے، اور وہ ڈین کی لسٹ ہوتی ہے جو کہ ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں، اور ان میں سے وہ اکثر آتے ہیں. ابو اس دفعہ پھر میں ڈینز لسٹ میں آ گئی ہوں. میں اسے گلے لگاتا تھا، پیار کرتا تھا، اور وہ خوش ہوتی تھی. میرا دل اس سے اور بڑھ جاتا تھا. پھر جب وہ ابو دھابی میں تھی، جب وہ دفتر سے آتی تھی، کبھی کبھی ہم بھی جب ادھر اس کو ملنے جاتے تھے، دفتر سے آتی تھی، وہ نیچے آ کے تو بس ٹیکسی سے اتر رہی ہوتی تھی تو میں اس کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. میں اور اس کی امی کبھی کبھی کھڑکی میں دیکھ رہے ہوتے تھے اس سے گزرے گی. جب وہ اندر آتی تھی، دروازے سے انٹر ہوتی تھی، تو ہمارا دل کھل جاتا تھا. اور اس طرح کی سینکڑوں باتیں ہیں اس کی جو کہ ہمیں ہر وقت یاد آتی رہتی ہیں، اور وہ اب ہم میں نہیں ہے. اتنی لائق بچی تھی اور اتنی قابل تھی، اور اس نے ہر ایک کے لیے سب کچھ کیا. بس بہت کیا بتائیں جی، ہر روز اس کی یاد آتی ہے ہمیں، ہر بالکل وقت آتی ہمارے ہوگی. دل میں اور رہتی ہے. باپ کا تو ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی چاہے گا ہی نہیں کہ اس کی بیٹی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے، لیکن اس ظالم نے، اس شخص نے بالکل اس پر رحم نہ کھایا، اور جس بے دردی سے اس کا قتل کیا، بالکل یہ بھلایا نہیں جا سکتا. میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا کرے. انعام صاحب، کچھ اگر آپ کہنا چاہیں آخر میں تو آپ پلیز کہہ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہماری آواز بلند کی. اور آپ لوگ اب جو باقی بچیاں ہیں جن کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، آپ کائنڈلی ان کا بھی اسی طرح پرسو کیا کریں، اور تاکہ ہمارے ہاں اس قسم کے جرائم ختم ہو جائیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انعام الرحمین صاحب، آپ ہمارے ساتھ. اور بالکل جب یہ قتل کیا گیا تھا سپٹمبر، اور تقریباً 1 سال 2.5 مہینے، اور اس وقت گھر میں 3 لوگ تھے بس. چک شہزاد میں یہ فارم ہاؤس پہ مرڈر ہوا تھا، اور وہاں پر جو والدہ کے حوالے سے انعام صاحب نے کہا ہے نا کہ اس کی بریت جیسے ہو گئی ہے، اس کو ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وکلا سے بات کر رہے ہیں، تو شاید وہ بچا سکتی تھیں، انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ پولیس کے پہنچنے پر بتایا کہ جی میرے بیٹے نے میری بہو کا قتل کر دیا ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ آپ کہاں تھیں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. خیر دیکھتے ہیں اس حوالے سے انعام صاحب اور ان کے وکلا کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے. البتہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ معاملہ وہ آگے سپریم کورٹ تک بھی لے کے گئے تو وہ وہاں پر بھی جا کے اپنی بیٹی کا مقدمہ لڑیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.